لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق علیہ. میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں نے حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کے باب فی بیان کثرت طرق الخیر کی حدیث نمبر 9 آپ کے سامنے ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ حدیث پاک بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر یا 60 سے کچھ اوپر شعبے ہیں. شعبے کا معنی حصے ہیں. ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ یا 60 سے کچھ زیادہ ایمان کے شعبے ہیں. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اور ان 70 شعبوں میں سے جو 70 ایمان کے حصے ہیں یا 70 ایمان کے کام ہیں، ان میں سے سب سے افضل وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. اور ان میں سے سب سے جو چھوٹا ایمان کا شعبہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. اور فرمایا حضور نے وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ. اور حیا ایمان کا بہت عظیم الشان شعبہ ہے. لا الہ الا اللہ کہنا ایک اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار، کہ سب ذکروں میں سے سب سے بہتر افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور دعاؤں میں سے سب سے افضل دعا استغفار ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کی بھی آخری بات، مرتے وقت آخری بات جس شخص کی لا الہ الا اللہ ہوئی، وہ جنت میں داخل ہوگا. اور فرمایا کہ ایمان کا سب سے چھوٹا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. تکلیف دہ چیز کوئی بھی ہو، روڑا پڑا ہوا ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، یا کوئی راستے میں روڈ پر گلی میں کوئی مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، دور کر دینا، راستے کو صاف کر دینا، تاکہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، کوئی گر نہ جائے، کوئی پھسل نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. یہ بھی کیا ایمان کا شعبہ ہے. اب یہ ہے کہ دیکھیں، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، تو سب کو تفصیل کے ساتھ اس حدیث پاک میں ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ 70 کے 70 کو ذکر فرماتے یہ تو بہت بڑی لمبی حدیث ہو جاتی. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 صفات ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جو پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائی ہیں، جو میری خصوصیات میں سے ہے. انہی میں سے فرمایا اعطیت بجوامع الکلم. اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع باتیں عطا فرمائی. جامع بات ایسی بات وہ کہتے ہیں کہ لفظ تھوڑے ہوں، ان کا مفہوم، مطلب، تفسیر بہت زیادہ ہو. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں وہ جامع باتیں ہیں کہ لفظ تھوڑے ہیں لیکن ان کا مطلب، تفسیر، ان کی ڈیٹیل وہ بہت زیادہ ہے اس میں. تو یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایمان کے شعبوں میں سے صرف 2 کو ذکر کیا ہے، لیکن باقی سارے ایمانی شعبوں کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، سارا بلاغت کے ساتھ، فصاحت اور بلاغت کے ساتھ سب شعبوں کی طرف اشارہ ہو گیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ 2 قسم کے ہوں گے، یا تو ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا، اللہ کے حقوق کے ساتھ ہوگا، اور یا ان کا تعلق حقوق العباد، بندوں کے حقوق سے ہوگا۔ تو جو حقوق اللہ ہیں ان میں سے حضور نے لا الہ الا اللہ کو ذکر کیا، تو باقی سارے حقوق اللہ بھی اس میں آ گئے، اور حقوق العباد میں سے اماطۃ الاذی عن الطریق کو ذکر کیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ جتنے بھی حقوق العباد ہیں وہ ایمانی شعبے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ دوسری تفسیر محدثین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ایمانی شعبے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، یا قولی ہوں گے یا فعلی ہوں گے، یا وہ کہنے کے زبان سے کرنے کے ہوں گے، یا عملاً وہ اعمال کرنے کے ہوں گے، یا قولی ہوں گے یا فعلی ہوں گے۔ تو لا الہ الا اللہ میں، قول لا الہ الا اللہ میں قولی ایمان شعبے کو ذکر کر کے باقی سارے قولی ایمانی شعبوں کی طرف اشارہ فرما دیا، اور اماطۃ الاذی عن الطریق فعلی ایمان شعبے کا ذکر کر کے باقی سارے فعلی ایمانی شعبوں کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ اور تیسری اس حدیث پاک کی تشریح یہ کی ہے محدثین نے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو ایمانی شعبے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کرنے کے کام ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو نہ کرنے کے کام ہیں۔ تو فرمایا جو کرنے کے کام ہیں، قول لا الہ الا اللہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کہو، جتنے بھی ایمان شعبے جن کا تعلق کرنے سے تھا ان سب کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اور اماطۃ الاذی عن الطریق کیا کہ باقی ان شعبوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جو نہیں کرنے کے، راستے میں تکلیف دہ چیز نہیں ڈالنی ہے، راستے میں پتھر نہیں پھینکنا، راستے میں روڑا نہیں پھینکنا، راستے میں کوئی مردہ جانور نہیں پھینکنا، راستے میں کیلے کے چھلکے نہیں پھینکنے تاکہ کوئی سلپ ہو کے گر نہ جائے۔ اور آخر میں فرمایا حضور نے کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ حالانکہ دیکھیں میری طرف توجہ کریں کہ جتنے ایمانی شعبے ہیں ان میں حیا بھی داخل ہے، جو فرمایا نا 70 سے کچھ زیادہ ایمان کے شعبے ہیں تو ان میں حیا بھی داخل ہے۔ تو پھر حیا کو الگ سے کیوں ذکر فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، مستقل طور پر نام لے کر الگ سے یہ کیوں کہا کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے؟ اس لیے اس کی طرف اشارہ کیا کہ حیا ایمان کا بہت عظیم الشان شعبہ ہے۔ جس شخص میں حیا ہوگی، جتنے بھی دین کے کام کرنے کے ہیں وہ حیا کی وجہ سے وہ دین کے کام کرے گا، اور جن باتوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے اگر اس بندے کے اندر حیا ہوگی وہ ان سے رک جائے گا، وہ ان سے کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا۔ حضور نے فرمایا جب کسی سے حیا ختم ہو جائے کسی بندے کے اندر سے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تجھ سے حیا ختم ہو جائے جو مرضی ہے کر، پھر تجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ جب بندے میں حیا ہوتی ہے تو وہ برے کاموں سے بھی بچاتی ہے اور اچھے کام کرنے پر بھی بندے کو آمادہ کرتی ہے، اس لیے حیا کا الگ طور پر ذکر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔